والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اس سے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ ایک پرہیزگار، نیک، عبادت گزار نوجوان تھا، مسجد میں وقت گزار تھا، خوب اللہ کی عبادت کرتا۔ اپنی جوانی کو اس نے اپنے رب کی عبادت کے لیے مصروف رکھا تھا، فضولیات، گناہ، برائیاں، ان سے بچتا تھا۔ اس کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ رات دیر اس کا جنازہ تھا، والد، بوڑھے والد نے نماز جنازہ، کفن دفن جو بھی تھا ہوا، سب فارغ ہو گئے، تدفین بھی ہو گئی۔ صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نوجوان کی انتقال کی خبر ملی تو تھا تو عبادت گزار، اب اس کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بوڑھے والد سے تعزیت کی اور فرمایا کہ مجھے بتا دیتے میں بھی جنازہ میں شرکت کر لیتا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ حضور رات دیر ہو گئی تھی، آپ کے آرام کا خیال تھا، اس لیے میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ خیر، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اس کی قبر تک لے جایا گیا۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے، اس نوجوان کی، تو آپ نے پکارا اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام وہاں آپ نے تلاوت کی۔ سورہ رحمان کی آیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ تو اس نوجوان جو قبر میں تھا، اس کی طرف سے آواز آئی، یا امیر المومنین، مجھے میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی، اور یہ آواز اس کی 2 مرتبہ آئی۔ آج میرا یہ جو پیغام ہے، سلسلہ ہے، بیان ہے، یہ میری ان نوجوان نسلوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی اس اہم ترین اور پر توانا اور پر جوش وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کے بجائے گناہ، برائی، عیش، لذت، ان میں مصروف رکھا ہوا ہے۔ زندگی دیکھیں آپ کی یوں بھی گزر جائے گی۔ جب وہ حدیث پاک کا وہ حصہ ہے نا، عمر کس کام میں خرچ کی، اس کے بعد ہے جوانی کیسے گزاری، یہ بھی سوال ہے۔ حالانکہ عمر میں جوانی آ جاتی تھی، لیکن جوانی کا سوال الگ سے کیا گیا ہے، اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ خاص میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، آپ نوجوانوں کے لیے ہے، خواہ وہ اسلامی بھائی ہیں، وہ خواہ اسلامی بہنیں ہیں۔ یہ بات
درست نہیں ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے تو جوانی مستانی ہوتی ہے. جوانی تو عبادت کا لطف اٹھانا یہ جوانی میں جو میسر آتا ہے وہ بڑھاپے میں کم میسر آتا ہے. اور ثواب دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نوجوان نے دنیا کی لذت اور عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کی جانب اس نے پیش قدمی کی برتا رہا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا رہا اور لذت دنیا کو چھوڑ دیا, عیش و عشرت کو چھوڑ دیا, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف وہ بڑھتا چلا گیا, تو اللہ کریم اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا. تو جوانی اگرچہ اس میں آپ کے ایمبیشنز ہیں, زمانے اور حالات اور پریکٹیکل جو چیزیں ہیں اس کے حساب سے اگر میں بات کروں تو آپ کے اپنے مقاصد ہیں, آپ کی اپنی تعلیم کا سلسلہ ہے اور بہت کچھ ہے, لیکن ان تمام تر چیزوں کو آپ اطاعت الہی میں گزار سکتے ہیں, اللہ کی فرما برداری میں گزار سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا سوچئے. میں سفر میں رہا ہوں اور رہتا بھی ہوں کئی مرتبہ, تو مجھ سے بعض نوجوانوں نے, جیسے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہماری نسلیں ہیں, انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مطلب دنیا چھوڑ دیں؟ جب بیان کرتے ہیں ہم رغبت دلاتے ہیں, بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف, تو میں نے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے غلط تصور کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. تعلیم, تربیت, جاب, دوستی, اٹھنا بیٹھنا, رشتہ دار, صلہ رحمی, دعوتیں, شادی, اولاد, جاب, نوکری, کاروبار, آپ جو بھی کہیں, تو وہ کب ٹوٹ رہی ہے؟ اب زندگی کیا؟ آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں, دعوت میں جاتے ہیں, یہی نا, شادی بیاہ میں جاتے ہیں, شادی کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, آپ کی اپنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ رہتا ہے, یہی ہے نا, فیملی میں وقت گزارتے ہیں, رشتہ داروں میں وقت گزارتے ہیں, کیا ہے اور؟ تو اس سے کون روکتا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ یہ جتنے بھی یا اس کے علاوہ جو بھی کام ہیں وہ اسلام و دین کے احکام کے دائرے میں رہ کر کرنے ہوتے ہیں. وہ اتنی سی بات ہے. آپ کو یہ کہا جاتا ہے گالی مت دو, آپ کو کہا جاتا ہے غیبت مت کرو, آپ کو یہ کہا جا رہا ہے نماز قضا مت کرو, آپ کو یہ کہا جا رہا ہے گانے مت سنو, فلمیں مت دیکھو, بدنگاہیاں نہیں کرو. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ارے دین مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے نا. گناہ چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے. دنیا کو آپ نے کیا سمجھے؟ اسی دنیا میں رہ کر تو آخرت کی تیاری کرنی. اسی دنیا میں بندہ کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اسی دنیا میں ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کر کے ثواب کماتا ہے. اسی دنیا میں بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کر کے ان کا قضا کر کے ثواب کماتا ہے. یہ ایک تصور ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ غفلت سے نکلیں. اور دنیا کے کامیاب لوگوں نے یہی کیا ہے. جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں, جو فیمس کامیاب ترین لوگ ملیں گے, انہوں نے جو اپنا جو بھی جیسے آپ جن کے آپ نام لیتے جناب یہ ایجاد تو وہ ایجاد تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, یہ کارنامے, تو ان کے کارناموں کے پیچھے کارنامے جس کو کہتے ہیں جو کام آئے ہیں لوگوں کے, قوموں کے, امت کے, ان کے پیچھے ان کا کیا تھا؟ وہ غفلتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نکل کے انہوں نے اپنی زندگی کو یوزفل کیا. ان کا ٹائم فروٹفل تھا. یہ چیزیں تھی. اور یہ اس طرف آنا ہے بس لذت سے اپنے آپ کو, جو لذت ہے گناہ ہے نا, گناہ کی اپنی لذت ہے, گناہ کا اپنا ایک
اس کا ایک بدقسمتی کے ساتھ سرور ہے. کہتے ہیں نا غیبت میں شراب کا سا نشہ ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ بی سیریس، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو غنیمت جانیں، اپنی اس عمر عزیز کو غنیمت جانیں اور اسے اچھے کاموں میں خرچ کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس دنیا کے معاملات بھی بہتر ہوں گے اور آخرت کے معاملات بھی اللہ نے چاہا تو بہتر ہوں گے. دیکھیں ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث یہ ہے، اللہ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت الہی میں فنا کر دیا. اللہ اس نوجوان سے محبت فرماتا. میں آپ کو صرف تفریحات جس میں آپ کی اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، گناہ کی طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میں آپ کو ان تفریحات سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس میں موسیقی، گانے باجے، بد نگاہیاں، فلمیں، ڈرامے، شراب، تاش، جوئے، بد اخلاقی، بد کرداری، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان سے میں آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان سے نکلے نا اور ایک یوزفل اور فروٹفل لائف کی طرف آئیں. آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے سامنے اگر آپ سانسیں ہیں تو ایک طویل زندگی آپ کے سامنے. اگر تعلیم و تربیت ہے تو اس کے جو بھی جائز طریقے ہیں اس سے حساب سے جائیں. اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں ہم دو کیٹیگری کرتے ہیں. ایک کیٹیگری ان نوجوانوں کی ہے کہ جو نیکی کی طرف ہے، اور ایک کیٹیگری ان نوجوانوں کی ہے جو نیکی کی طرف نہیں ہے. جو کیٹیگری نیکی کی طرف ہے، جو لوگ نیکی کی طرف ہوتے ہیں، ان کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ سائنس ہوتے ہیں، ان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. میں آج آپ کے سامنے وہ علامتیں بیان کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کیا یہ علامتیں آپ میں ہیں. پیارے اسلامی بھائیو، جب کوئی نیکی کی طرف ہوتا ہے نا، اس کی طبیعت نیکی کی طرف ہوتی ہے، تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا، فرائض و واجبات، اس کو اختیار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتا ہے. اس کو کہیں بھی شرمندگی یا جھجک نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں اسلام و دین پر عمل کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے احکام پر عمل کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے جو فرمایا میں وہ کر رہا ہوں، مجھے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمایا میں وہ کر رہا ہوں، اور مجھے جس چیز سے روکا گیا میں اسے روک رہا ہوں. میرا رب مجھے جس وقت جہاں دیکھنا چاہتا ہے میں وہاں ہوں، میرا رب مجھے جس وقت جہاں نہیں دیکھنا چاہتا میں وہاں نہیں ہوں. یہ اس کو اس کام میں فخر ہوتا ہے، وہ خوشی فیل کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے ان چیزوں میں، اس کو گھبراہٹ یا وہ چیزیں نہیں ہوتی. نمبر 1. دوسری بات، اس کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ اتباع رسول. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، آپ کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور اس کو اتنی اس میں مزہ آتا ہے. جب وہ مسواک کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، جب وہ سنت کے مطابق ناخن کاٹتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے، وہ جب سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے تو خوشی ملتی ہے، جب وہ سنت کے مطابق پانی پیتا ہے، سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، سنت کے مطابق ملاقاتیں کرتا ہے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ پوچھتا ہے. ایسا شرن ہو جائے، پوچھتا ہے یار سنت کیا ہے، سرکار کا طریقہ کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، میرا دین کیا کہتا ہے، وہ پوچھتا ہے. اتنی اس کے اندر وہ طبیعت میں اس کی وہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھتے رہے کہ ہم میں ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تیسری چیز، آپ کو ایسا نوجوان مسجد میں با جماعت نماز پڑھتا نظر آئے گا. اب دیکھ لیں، دنیا بھر میں دیکھیں آپ، مسجدیں اب بھی نوجوان مسجدوں میں بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں مساجد میں. یہ کون سے نوجوان ہیں؟ انہی ہواؤں میں، انہی فضاؤں میں، انہی حالات میں
میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پیپر میڈیا، بازار، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، جو بولو بھائی آپ، جو آپ کہتے ہیں، اسی دور میں آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بلڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں بھی وہ ہو سکتا ہے، آپ کا کزن ہو سکتا ہے، ارے میں کہتا ہوں آپ کا سگا بھائی ہو سکتا ہے، وہ بھی انہی ہواؤں اور انہی فضاؤں میں، اسی زمانے میں، وہ بھی تو ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں یار زمانہ ایسا، زمانہ کیا، آپ کیسے ہیں یہ دیکھیے، آپ ہیں ایسے، وہ ہے ایسا جس کا میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو نماز با جماعت مسجد میں پڑھتا نظر آ رہا ہے، وہ پورے رمضان کے روزے رکھتا نظر آ رہا ہے، وہ فرض ہونے پر، صاحب نصاب ہونے پر آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوا نوجوان، میں نے جوانوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، مالدار ہیں ایسے نوجوان ہیں، جوان ہیں، اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے اور انہوں نے کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں نظر آتے؟ آپ حج پر، اللہ نصیب کرا حج پر جائیں، آپ کو ہزاروں نوجوان ملیں گے جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں نیکی پر محبت ہے، دین کی محبت ہے، کیا ہم ایسے ہیں؟ میں کیٹیگری بیان کر رہا ہوں، تو یہ آپ کو نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، حج ادا کرتے، یہ عبادت کرتے آپ کو نظر آئیں گے اسی معاشرے کے اندر۔ اچھا، اسی میں رہتے ہوئے آپ کو یہ کاروبار کرتے نظر آئیں گے، سچ بولیں گے، ایمانداری کریں گے، جاب کرتے نظر آئیں گے، بددیانتی، خیانت نہیں کر رہے، یہ آپ ہی کے درمیان، ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، جی ہاں یہی نوجوان ہیں، ان کی اور آپ کی عمروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی خواہشات ہیں، نفس ان کے ساتھ بھی ہے، جذبات ان کے ساتھ بھی ہیں، دل کا سائز تقریباً وہی ہوگا، عمریں وہی ہیں، آتے جاتے وہ بھی انہی ہواؤں فضاؤں کو دیکھ رہے ہیں، ماحول کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک شخص کی نگاہ گناہ ڈھونڈتی ہے، ایک شخص کی نگاہ کعبہ ڈھونڈتی ہے، ہم کس میں ہیں، ہم کس میں، یہ دیکھنا ہے۔ ایک اور خصوصیت جو نوجوانوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسے نوجوان آپ کو علماء، امام اور بزرگوں کا ادب کرتے نظر آئیں گے، یہ عاشق رسول ہوتے ہیں اور ان عاشقان رسول کا ادب کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ان کے آگے ان کا قول و فعل آپ کو بتائے گا کہ یار بڑا شریف آدمی ہے، یعنی یہ میں نے دیکھے ہیں پیارے اسلام بھائیو، یہ ایسا لگتا ہے یار اس کے اندر، اس کے دل کے اندر کوئی نیکی اور شرافت کی ایک چاشنی ہے، ایک روشنی ہے، وہ جس انداز، یعنی مختلف کیٹیگری ہے، کوئی آ کر مذاق اڑاتا ہے کسی کا، کوئی آ کر تفریح کرتا ہے بڑوں کی، بزرگوں کی اور نیک لوگوں کی، اور کوئی ان سے ڈرتا ہے، کوئی ان کا ادب کرتا ہے، ان کے آگے بیٹھنے کا انداز اس کا بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھتا ہے، خواہ وہ پیسے والا ہو غریب ہو، جو آتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ نیک آدمی ہے، یہ پرہیزگار آدمی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ عالم دین لگ رہا ہے، اس نے دین سیکھا ہے، قرآن و حدیث سیکھی ہے، یہ اس کی قدر کرتا ہے، یہ اس کی عزت کرتا ہے، یہ اس کی شرافت اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے بولنے دیکھنے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے آپ کو ملیں گے، آتے تو علماء کا ہاتھ چومتے ہیں، سید و سادات کی دستبوسی کرتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی ایگو ان کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر نیکی و تقوی و پرہیزگاری کا ایک وصف ہے، یہ جھکی ہوئی شاخیں ہیں جن پر شرافت کے پھل لٹک رہے، یہ جھکے رہتے ہیں، بعض اکڑے رہتے ہیں، کیوں؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب ایک ہم ایسے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ایسے آپ تصور کریں گے تو آپ کو شاید یاد آ رہے ہوں گے، اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ انہی معاشرے کے اندر ہیں، اسی کلچر کے اندر ہیں، آپ کے محلے کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے یار زمانہ ایسا ہے، زمانہ ایسا، زمانہ ایسا ہے؟ نہیں، یہ زمانے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں، یہ زمانے کو اپنے پیچھے چلانے کا جذبہ اور ہمت رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسے نوجوان
آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، برائی سے روکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی ہاں، اسی دور میں جہاں آپ کو کوئی گناہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی نشے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی گناہ بری تفریح کی طرف بلا رہا ہے، تو کوئی گانے باجے فلمیں ڈراموں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی بد نگاہیوں کی طرف بلا رہا ہے، اسی وقت میں یہ نوجوان آپ کو نیکی کی دعوت کے لیے بلا رہے ہیں، آپ کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، میں دعوت اسلامی کے سے ہزاروں نوجوان آپ کو بتا سکتا ہوں، ہزاروں نوجوان، جی ہاں، بوڑھے نہیں، ہزاروں نوجوان میری نسلوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایسے ہزاروں نوجوان بتا سکتا ہوں آپ کی عمروں کے، جو صبح فجر کے وقت اٹھ کر صدائے مدینہ فجر کے لیے اللہ کے بندوں کو جگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو مسجد کی پہلی صف میں تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے۔ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے نوجوانوں سے آج میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، جی میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں لاکھوں نوجوان ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، لاکھوں نوجوان ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے ایسے لاکھوں نوجوان ہیں جو عالم بن رہے ہیں، لاکھوں نوجوان عالم بن رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے ان کو، جو لاکھوں نوجوان ہیں جو عالم بن کر امام اور مدرس بننے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا ہم لاکھوں نوجوانوں کو نہیں جانتے جو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرے، درس و بیان دے رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نوجوانوں، اسی دور میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، 1441 سنہ ہجری کی بات کر رہا ہوں، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت سوشل میڈیا نے گھیرا ہوا ہے، موبائل نے گھیرا ہوا ہے، ماڈرن ہو گیا ہے، کلچر بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، بے پردگی بہت ہو گئی ہے۔ میں آپ کو اسی دور کے اندر کیا ان نوجوانوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ آپ کہیں گے ہاں دیکھ رہے ہیں، مگر بس یار وہ بس ان کو بس وہ ان کی نفس کو انہوں نے مار دیا۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے اپنی نفس کو مارا۔ ارے ہم اپنی نفس کو ہی نہیں مار سکتے، اور ہم خود سے ہی نہیں لڑ سکتے، تو ہم کسی اور سے کیا لڑیں گے یار؟ جو قوم خود سے نہ لڑ سکی وہ کسی اور سے کیا لڑے گی؟ ہم اپنی ہی نفس امارہ کو ہرانے میں ناکام ہو رہے ہیں، ہم کسی اور کو کیا ہرائیں گے؟ آپ بتائیے نا۔ ہمت کرو میرے نوجوانوں، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے مولا میں ایسا کیوں نہیں ہوں۔ کسی نوجوان کو فراغت میں قرآن یاد آتا ہے، کسی نوجوان کو فراغت کے اندر فلمیں یاد آتی ہیں، کوئی نوجوان فراغت میں چلتے پھرتے درود شریف پڑھ رہا ہے، تو کوئی نوجوان چلتے پھرتے گانے پڑھ رہا ہے۔ کسی نوجوان نے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا ہے، اور کسی نوجوان نے گانے باجے فلمیں ڈرامے ڈانس اس طرح کی عریانی فحاشی بے غیرتی بے شرمی کو اس نے اپنا روزگار بنا لیا ہے۔ ایک نوجوان اپنا روزگار کمانے کے لیے کوئی نیکی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، حلال کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک نوجوان اپنا روزگار کمانے کے لیے اسٹیج ڈانس موسیقی ننگا پن بے شرمی بے حیائی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے روزگار اس کو بھی مل رہا ہے، وہ گیا کس طرف؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ رزق تو اللہ نہیں دینا ہے نا۔ جی ہاں، اسی دور میں 2020 کی بات کر رہا ہوں میں، 1441 کی بات کر رہا ہوں میں، جی ہاں میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ کیسے یہ کر لیتے ہیں؟ Why not we? They are doing this. یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے۔ نوجوانوں کی بات کرو، میں بوڑھوں کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں آپ سے، ان لاکھوں لاکھ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لاکھوں لاکھ نوجوان اسلامی بہنوں کی باتیں کر رہا ہوں، فیمیلز کی باتیں کر رہا ہوں جو پردہ کر رہی ہیں۔ آپ کو اپنا چہرہ غیر مردوں کو دکھانے کا شوق ہے، یہ وہ نیک لڑکیاں ہیں، وہ نیک بچیاں ہیں جنہیں اپنا چہرہ غیر مردوں سے چھپانے کا جذبہ ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے فیشن والے کپڑے غیر مرد دیکھیں، غیروں کو دکھاتی ہیں آپ، اور یہ وہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے دوپٹے کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔
وہ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان لے کر جینا چاہتی ہیں، آپ کس کے طریقے پر جینا چاہتی ہو؟ وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں ہماری آواز کوئی غیر مرد سن نہ لے، خدا کا خوف ہے ان کے دل کے اندر، اور آپ گانوں کو اور موسیقی کو، بے شرمی کو، بے حیائی کو، عریانی کو اپنا پیشہ بنانے پر تلی ہوئی ہیں۔ اسی دور کے اندر، جی ہاں 2020 کی بات کر رہا ہوں، یہ نوجوان بچیاں جن کو پردہ پیارا ہے، قرآن کی تلاوت پیاری ہے، نیکی پیاری ہے، اپنے آپ کو غیر مردوں اور اجنبی مردوں سے بچانے میں ان کو جیسے خوشی ملتی ہے، ان کا ایک راحت ملتی ہے، جیسے ان کو ایمان کی لذت کو یا ان کی مٹھاس ان کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایک طرف وہ عورت ہے کہ جو ان نیکی کے راستے پر چلنے والے کے اوپر تنقید کرتی ہے۔ کیس اب سوچئے کیا ہو گیا ہے مجھے، یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ گھڑیاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ انصاف کی عدل کی نظر سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے دل سے ایک دعا نکلنی چاہیے، اللہ مجھے بھی نیک لوگوں میں کر دے، مجھے بھی اچھے صاف ستھرے لوگوں میں شامل کر دے، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جن نیک لوگوں کے اوصاف سنتے ہیں، جن نیک لوگوں کی خوبیاں سنتے ہیں، جن متقی پرہیزگار لوگوں کی ہم اللہ نے جن کی تعریفیں کی، جب ان کی ہم خصوصیات پڑھتے ہیں تو ان خصوصیات پر کسی حد تک عمل کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ بھی تو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کر رہے نہیں کرے۔ جی ہاں 2020 کی بات کر رہا ہوں، 1441 کی بات کر رہا ہوں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ نیک لوگ، یہ نوجوان جب ملتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، تکبر سے خود کو بچا کر پیارے حبیب کی امت کی خیر خواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارا یہ دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا کام ہے، میں ویڈیوز دیکھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو، رمضان میں، روزوں میں، تراویح کے بعد، افطار میں، مختلف مواقع پر یہ ہمارے نوجوان یہ لوگوں کے گھروں پر جا جا کر راشن رکھ رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان کو خوشی ہو رہی ہے، ان کو اچھا لگ رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، اور اسی میں انہوں نے رمضان میں یہ نیکیاں کما رہے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو رمضان کی راتوں میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف کر کے رکھا ہوا ہے، گناہوں کی عادت، گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے، وہ رمضان میں قرآن پڑھ کر امت کی خدمت کر کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اسی دور میں 2020 کی اسی رمضان 1441 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور ایک وہ ہے جس نے اپنے آپ کو رمضان میں بھی گانوں میں، فلموں میں ہیڈ فون لگا کر، موبائل پر تو ٹی وی پر بیٹھ کر الٹے سیدھے پروگرام دیکھ کر وہ اپنی رمضان کو ایسے گزار رہا ہے۔ جی اسی دور میں کوئی بیٹھا ٹی وی پر آپ کو واعظ و نصیحت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلاتا ہے، تو کوئی اسی ٹی وی کو استعمال کر کر آپ کو گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی اور نہ جانے الٹے سیدھے راستوں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ٹی وی پر آپ کو بیٹھ کر بٹھا کر مدینے اور مکے کی سیر کرانے کی کوشش کرتا ہے، مکے کی سیر کراتے ہوئے آپ کو جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی اسی ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کو خود کو جہنم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں اسی 2020 کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں تبدیلی آنی چاہیے۔ میں جس کیٹیگری کی آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے سامنے اگر ہم دوسری کیٹیگری کو لیتے ہیں جو دین سے دور، جب دین سے دور ہے تو شرافت سے بھی دور ہے۔ دین میں شرافت ہے نا، شرافت تو دین میں، جو دین سے دور ہوگا، ایسے لوگ جن کا میں ابھی تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جو سیکنڈ کیٹیگری ہے، لا قانونیت میں آپ کو یہ لوگ ملیں گے۔ دین پر چلنے والا، دین کی سمجھ رکھنے والا، اور صحیح جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح معنی میں جو سمجھتا ہے، وہ آپ کو لا قانونیت میں نہیں ملے گا۔ اور جو اس سے دور ہے، آپ کو لا قانونیت ان نوجوانوں میں ملے گی، بدتمیزی ان نوجوانوں میں ملے گی، بد تہذیبی ان نوجوانوں میں ملے گی، یہ شور و غل کرتے ہوئے
ادھم بازی کرتے ہوئے گلیوں میں سڑکوں میں لوگوں کا جینا مشکل کر رہے ہوں گے. کوئی بیٹھا رات کو تلاوت کر رہا ہوگا، اپنے رب کو راضی کر رہا رمضان کی راتوں میں، کوئی گلیوں میں شور مچا مچا کر ان تلاوت اور عبادت کرنے والوں میں کو پریشان کر رہا ہوگا. ایک ہی گلی کے اندر ہیں آپ، اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلنے کی سعادت دے دی ہے، اور ایک اس قدر دور. آپ اور ہم کس میں، آپ اور ہم کس میں. آج بس یہ سمجھے کہ آج موازنہ ہے، آج تقابل ہے. وہ تقابل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں موازنہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ جو دین سے دور ہے وہ آپ کو غیر سنجیدگی والے کاموں میں ملے گا. آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا کہ ارے غیر سنجیدہ چھچھوڑا لڑکا ہے، سمجھ رہے ہیں. وہ حرکتیں ایسی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، جھاڑتا ہے. وہ اس کے اندر کہیں آپ کو تمیز نظر نہیں ہے، کیونکہ وہ دین سے دور ہے، دینی تعلیم و تربیت سے وہ دور ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے وہ دور ہے. ایسا نوجوان آپ کو وقت برباد کرتا نظر آئے گا. ایسا نوجوان آپ کو ایسا ملے گا جس کے کردار اور دماغ کے اندر آپ کو گندگی بسی ہوئی نظر آئے گی. دین کی تعلیم و تربیت اور ان اخلاقی اقدار سے دور نوجوان یہ بالکل سوچے سمجھے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے، اور اللہ کے نیک بندوں کو معاذ اللہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. یہ آتے چاہتے لوگوں کے اوپر آوازیں کستے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں تلاش کرتے ہیں. یہ ایسے ہوتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نیک بندوں کی جو تعریف کی ہے نا سورہ مومنون کے اندر، ایک بات بتاتا ہوں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، سورہ مومنون کے اندر، کہ یہ اللہ کے نیک بندے مومنین، کامیاب مومنین، ان کا ایک خوبی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ وہ ہیں جو بری بات کی طرف التفات نہیں کرتے. یعنی بری باتیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس طرف پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا اب یہ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ نمبر 1 فراغت، مصروف رہتے. ان کو ٹائم، ان کو مصروف رکھیں. اب میں آتا ہوں والدین کی طرف. میں نے موازنہ کیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اس کیٹیگری میں ہو جو پہلی کیٹیگری ہے، دین سے محبت کرنے والی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی، اپنے والدین کی خدمت کرنے والی، بیوی بچوں کو خیال رکھنے والی، قوم، دین اور ملت کی خدمت کرنے والی، جو قوم کی خدمت کرتی ہو، اپنے وطن عزیز کے لیے جو سرمایہ بنے، اپنے دین کا صحیح طور پر سچا خادم بنے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ایسی بنے تو مہربانی کرے اس کو بچپن سے ہی، ایک سرٹن ایج سے ہی اس کو فضولیات سے بچائیں، اس کو اس طرح کی فراغت سے بچائیں. فارغ ہوگا تو گھومے گا. اس کو ایسی ویڈیوز، ایسی موویز، ایسی پکچرز، ایسے امیجز سے بچائیں کہ جس کے اندر اس کے اس طرح کے جو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر اسٹیبلش ہوتی ہیں. اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کے جائیں، اپنے ساتھ عبادت کرائیں. آپ قرآن پڑھتے اس کو اپنے ساتھ قرآن پڑھائیں، اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کو سمجھاتے رہیں، بچپن سے اس کو سمجھاتے رہیں. تو انشاءاللہ جب یہ بڑا ہوتا چلا جائے گا تو اس کے اندر یہ اوصاف داخل ہوں گے. اپنی صحبت دیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی غلط صحبت نے اس کو اٹھنا بیٹھنا ہو رہا تو وہاں سے اس کو نکالے، تاکہ یہ نوجوان، ہمارے نوجوان، یہ آپ کے لیے، اپنے لیے، خود اپنے لیے، کیونکہ جوانی میں موت نہیں آتی ایسا تو نہیں نا میرے نوجوانوں. ضروری ہے کہ آپ 50 سال 60 سال تک پہنچیں گے، 30 سال 32 سال 15 سال 12 سال 10 سال. ارے بھائی پیدا ہوتے ہی بچہ مر جاتا ہے، چند سانسیں لے کر آیا ہوتا ہے، چند سیکنڈ، چند منٹوں کی زندگی لے کر آیا ہوا ہوتا ہے. کہ آپ کو نہیں پتا کس نے کہہ دیا ہے بھائی جان آپ کو کہ موت عمر دیکھ کر آتی ہے؟ نہیں ہے ایسی کوئی بات.
یقین مانے موت عمر دے کر نہیں آتی، موت وقت پر آتی ہے، سانسیں پوری ہونے پر موت آتی ہے، اور آپ کی میری سانسیں کی گنتی کب پوری ہوتی ہے آپ اور ہم نہیں جانتے۔ 100 سال سے بڑی عمر کا شخص جی رہا ہوتا ہے اور اسی کے گھر کے اندر چند دنوں کا بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ بڑی عمر تک پہنچیں گے؟ پھر آپ کیا ابھی جوانی میں موت نہیں آ سکتی؟ بری رہیں، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ دنیا کی فکروں میں مگن، آخرت کی فکروں کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کچھ بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں مطلب وہ آخرت کی کچھ بھی وہ تو اس کی پرواہ نہیں ہے، یہاں کچھ بھی ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج میرا موضوع یہ موازنہ تھا، یہ تقابل تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے نوجوانوں کو مسجد کی طرف آنے کی دعوت دو۔ اب مسجد کی طرف آئیں، اب نماز کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں۔ اپنی تعلیم و تربیت کا جو بھی انداز ہے وہ عین اسلام شریعت الدین کے مطابق کریں، اپنے دین کو سمجھے، اپنے اسلام کو سمجھے، اپنے کردار کو سنوارو۔ میرے نوجوانوں، کردار کو سنوارو، اپنے اندر سیوک سینس پیدا کریں، سیوک مینرز پیدا کریں، لڑائی جھگڑوں سے خود کو دور رکھیں، شرافت کے ساتھ آئیں، شرافت کے ساتھ جائیں، اپنے گھر میں شرافت کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں حیا کے ساتھ رہیں۔ میری بیٹیوں، میری اسلامی بہنوں، میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، اور وہ راستے جو گناہوں بڑی لذتوں کی طرف، عیش اور عشرت کی طرف، ہلڑ بازی کی طرف، بے پردگی کی طرف، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کی طرف لے کے، ان میں یہ راستے جہنم کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں۔ میں کیا پڑھی ہے مسلمانوں تمہیں کہ تم جہنم کے راستے پر چلو؟ اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور 15 رمضان، آج 16ویں شب ہے، آدھا رمضان چلا گیا۔ تقوی کہاں ہے ہماری؟ پرہیزگاری کہاں ہے ہماری؟ نیکی عبادت کہاں ہے ہماری؟ اللہ آپ کی میری بے حساب مغفرت کرے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آج موازنہ تقابل رکھا ہے اچھے اور برے عادتوں کا، اس پر غور ضرور کیجئے گا، اور سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے آج یہ عزم، یہ ارادہ، پختہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، گھبراہٹ تو پیدا کریں۔ مجھے ابھی بولتے بولتے کربلا کے میدان یاد آ گئی، حضرت سیدنا حور رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گئے کہ جب بالکل یزیدی لشکر تیاری کر چکا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ حملہ کرے گا اور مطلب اب جنگ شروع ہو جائے گی، تو حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بے چین ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حور میں نے تمہیں بڑے بڑے معرکوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے، تم نے بہادری کے جوہر دکھائے، آج تم بے چین ہو۔ بے چین کیوں نہ ہوتے حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کے سامنے نواسہ رسول تھے، ان کے آگے اہل بیت تھی، سرکار کا گھرانہ تھا، سرکار کا خاندان تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور خود وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ یہ کیسے بے چین نہ ہوتے؟ ان پر رب کی رحمت نازل ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے امام حسین کا ادب کیا تھا، اگرچہ روکا تھا، پھر معافی مانگ کر انہوں نے امام علی مقام سے معافی لے لی تھی، اور انہوں نے اپنے اس عمل پر شرمندگی تھی، وہ اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتے تھے۔ تو جب ان کو بے چین، جب ان کو کہا گیا کہ تم بے چین کیوں ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے گھوڑے پر ایڑی ماری، اور یہ کہتے ہوئے یزیدی لشکر سے باہر آئے، ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہے۔ جی، جنت میں ہی جانا ہے، ہم کو ہمت کرنی ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پچھلے عمل کی معافی طلب کی، اور لڑائی کی اجازت لی، اور یزیدی لشکر سے لڑے،
شہادت پائی. اسی امام علی مقام کے قافلے میں حضرت علی اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 18 سال کے نوجوان, ہم شکل مصطفیٰ, انہوں نے بھی تو شہادت دی. امام قاسم تھے, جوان تھے. کئی جوانوں نے امام علی مقام اپنی جانیں دی. کئی صحابہ کرام جوانی میں اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر چکے. عبادتیں, ریاضتیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں ان نوجوان عبادت گزاروں سے, کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے, ان کی بے شرمی بے حیائی سے دور بھاگنے کے واقعہ سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور ان پر انعام اور اکرام کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ ان پر کس طرح انعام و اکرام ہوئے, اللہ نے ان کو کس طرح جنت کی نعمت عطا کی. آئیے اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں, ہمت پیدا کریں اور بری صحبت سے اپنے آپ کو کاٹیں. بالکل یہ یقین مانے, بری صحبت سب سے بڑی نقصان دہ. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم بے نمازیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. بے نمازی بھی اگر برا نہیں تو پھر برا کون ہے؟ اب بھائی بری صحبت کیا, بے نمازی برے ہیں, گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے, بدنگاہیاں کرنے والے برے ہیں. یہ غیبتیں چگلیاں کرنے والے, گالم گلوچ کرنے والے, یہ برے لوگ ہوتے ہیں, یہ برے لوگ ہوتے ہیں. ان سے کٹیں. عاشقان رسول, عاشقان اولیاء, عاشقان اہل بیت, نمازی پرہیزگار, ان کی صحبت اختیار کریں, ان کے ساتھ دوستیاں کریں. حدیث پاک میں دوست کے دین پر ہوتا ہے, جانے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو. واضح آیات روایات سب واضح. اللہ آپ کو اور مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اور آج جو میں نے تقابل اور موازنہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے, اس پر مہربانی کر کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کریں, تبدیلی پیدا کریں اپنے کردار کے اندر, اور بڑھیے جنت کی طرف. اللہ ہم سب کو جنت کی طرف دوڑنے والا بنا دے. نیکی و تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. والدین سے میری درخواست ہے کہ اپنی اولاد کی نیکی و پرہیزگاری میں اس کی مدد کریں, مدد کریں, اس کے لیے مواقع مہیا کریں نیکی تقوی پرہیزگاری کے, سچائی اور اچھائی کے. اور یہ جب آپ اس کو 6-7 سال کی عمر سے 4-5 سال کی جو تھوڑا شبدار ہوتا رہے, اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس راستے پر چل پڑے گا. اللہ نے چاہا تو چل پڑے گا, رب نے چاہا تو. والدین کی صحبت بہت ضروری ہے, اور والدین کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو, اور اس نیکی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ. کال لیتے ہیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ دیہاتی ماحول ہے, ہم پردے کا کس طرح جو ہے نا یہ بندوبست کریں, اور یہ گھر والوں کو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پردے کا ادھر ماحول نہیں ہے, اس بارے کو مدنی پھول عطا فرما دیں. نیکی کی دعوت, مساجد میں بیان, محراب ممبر و محراب سے نیکی کی دعوت جو ہوتی بھی ہے ماشاءاللہ, مزید اس کے اندر بہتری لائی جائے, اور پردے کے بارے میں مردوں کا ذہن بنایا جائے. اسی طرح اسلامی بہنوں کا وہاں مدنی کام, اجتماعات, اس طرح کی صورتیں بنیں گی. یعنی نیکی کی دعوت ہے جو ذہنوں کو, قلبوں کو بدلتی ہے. امیل سنت نے بھی اسی کام کو شروع کیا نا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. آج آپ کے سامنے ہے نا, اگر ایک گاؤں گھوٹ کے اندر علم و عمل کے ساتھ اور سیکھ کر صحیح معنی میں اگر کوئی مبلغ نیکی کی دعوت عام کرنے کی طرف جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو فوائد بھی ملیں گے, اور وہ اپنے آس پاس کے ماحول میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کوشش تو کریں. میں آپ کو بتاؤں, ایک شراب کی دکان کھلتی ہے ایک محلے میں, کئیوں کو شرابی بنا دیتا ہے. ایک آدمی نشے کا عادی محلے میں آتا ہے, کئی نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیتا ہے. ایک درد دل رکھنے والا نوجوان, ایک درد دل رکھنے والا مرد کلندر
نیکی کی دعوت سیکھ کر اور جذبے کے ساتھ محلے میں، علاقے میں، دیہات میں، گاؤں میں بس میدان عمل میں آ جائے، انشاءاللہ تبدیلی وہ خود دیکھے گا، گریجولی آہستہ آہستہ تبدیلی وہ دیکھے گا، لوگ اس کے قریب آئیں گے اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 بنتے رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ گاؤں دیہات محلہ سمجھ جائے گا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ ڈاکٹر زیرک سے میری درخواست ہے کہ آج میں بیان کا ہی میرا ذہن تھا اور تقابل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا بھی اس پر کوئی تبصرہ ہو جائے۔ اس میں دیکھیں، اگر اس پہ نفسیاتی حوالے سے دیکھا جائے تو آج کل نوجوان اپنی ان کی جو عادات اور اطوار یا ان کی پرسنالٹی پر جو سب سے بڑا انفلوئنس ہے وہ پیئر گروپ کا ہے۔ پیئر گروپ سے مطلب جو ان کے ساتھی اور دیگر دوست ہیں، اس کو پیئر پریشر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بری عادات کے حوالے سے دیکھا جائے، ڈرگز دیکھا جائے، دیگر کرائمز دیکھا جائے، تو یہ پیئر پریشر کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ نے جس طرح ماشاءاللہ حضرت حور کا تذکرہ کیا کہ ان کے سامنے بھی ایک حسینی پیئر گروپ تھا اور ایک یزیدی پیئر گروپ تھا، تو جس طرح حضرت حور نے جو ہے وہ ایک انتخاب کیا کہ جو ہے وہ ایک غلط پیئر گروپ کو چھوڑ کر ایک صحیح پیئر گروپ کی طرف آئے، تو اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ غلط پیئر گروپس کو چھوڑ کر صحیح پیئر گروپ کی طرف آئیں۔ دعوت اسلامی کے جو مدنی ماحول میں یہ جو نیکیوں والا گروپ ہے، جو ہمارے مبلغین ہیں، اسلامی بھائی ہیں مدنی قافلوں میں، تو نیکیوں کے معاملے میں یہ اپنے اوپر پریشر لے نا اس پیئر گروپ کا کہ مجھے جو ہے وہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے، تو یہ پیئر پریشر جو ہے ہم لیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف ہماری آخرت بہتر ہوگی بلکہ ہمارے اپنے اندر اخلاقی نکھار آئے گا۔ اور میں یہاں پر اس بات کا ایز اے پروفیشنل تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام کی تعلیمات جو اپناتا ہے، صحیح معنوں میں ان کو سیکھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ملٹیپل ڈائمینشنز کے اعتبار سے جو ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت بڑا پروٹیکٹیو فیکٹر ہے مینٹل ہیلتھ کے، یعنی کہ ذہنی بیماریوں کے خلاف۔ تو انشاءاللہ عز و جل پیئر پریشر لینا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا پیئر پریشر لیں، جو غلط تعلیمات ہیں ان کو چھوڑیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ذہنی صحت بھی جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ کالز دے دیں۔ طہارت طاری اسلام سے عرض کر رہا ہوں، آج کے پروگرام ہماری نسلیں میں جو موضوع لیا گیا ہے نگران شورا کی طرف سے کہ خدا نخواستہ اگر جوانی کو گناہ برے اور خوف خدا نیکیوں برے ماحول سے دور رکھتے ہوئے گزاریں گے تو پھر بعض اوقات دنیا بھی مشکل ہو جاتی ہے اور موت بھی کئی دفعہ عبرت دیکھنے کو ملتی ہے اور قبر و آخرت میں بھی مشکل ہوگی۔ تو مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اس آج کے دور میں جو گناہ طرح طرح سے ہماری طرف آ رہے ہیں، کس طرح نوجوان نسل گناہوں سے بچ سکتی ہے؟ کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ تقریباً میں نے یہی بیان کیا، پروٹیکٹڈ والز کے اندر آ جائیں، پروٹیکٹڈ قلعے میں آئیں گے تو دشمن سے محفوظ رہیں گے نا۔ دعوت اسلامی بھی ایک طرح سے قلعہ ہی ہے، محفوظ قلعہ ہے۔ فورٹ کہتے ہیں قلعے کو، غالباً پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ ہی ہے اور باؤنڈری وال ہے، ایک اچھی سی پروٹیکٹڈ والز ہیں، اس کے اندر آ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ رب نے چاہا تو بچنے کی صورتیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ جی، یہ صرف اور صرف ہمارے مرشد کی ہی کاوش ہے جنہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ میں رونا نصیب کیا اور جو اپنی جوانیوں کو ضائع کرنے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تھا دیر قائم و دائم رکھے اور ایسے ہی ہماری تربیت وہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ ملسوں کا سایہ دراز فرمائے، ماشاءاللہ۔ جی، اکبر علی عطاری عرض کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا کا سلسلہ ہماری نسلیں ماشاءاللہ ہر روز ایک نیا موضوع لے کر آتا ہے، نوجوانوں کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل نوجوانوں نے فلم و ڈراموں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، جو فلم ایکٹر وغیرہ ہے، انہی کو دیکھ دیکھ کر انہی کی نقالی کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے نا انہی کی دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ انہی کی طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات
अपनी हरकतों में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि वालिदैन की इज्जत तक जो है ना वो दाव पे लगा देते हैं। तो ऐसे नौजवानों को भी मदनी फूल इरशाद फरमाए। और दूसरे नंबर पे ये कि जब किसी को नेकी की दावत दी जाती है तो आगे से वो कहते हैं जी आजकल तो हर एक को दूसरों की आखिरत की पड़ी है, अपनी आखिरत के बारे में सोचें। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, मदनी फूल इरशाद फरमा दें। दूसरों की आखिरत की फ़िक्र करने की कोशिश करना, ये अपनी आखिरत संवारने में भी तो शामिल है कि अगर आप किसी को नेकी की दावत देते हैं तो खुद आपकी अपनी आखिरत भी तो इससे संवरती है। और रही बात उन नौजवानों की जो फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों के पीछे पागल करते, तो जाहिर है कि उसकी मैंने मजम्मत की कि इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, रियलिटी की तरफ आएँ, हकीकत की ज़िंदगी की तरफ आएँ। इंशाल्लाह जब ये काम के लोगों में उठेंगे बैठेंगे ना, जब आपको मिलेंगे ऐसे दोस्त, ऐसे नौजवान कि जो इन चीज़ों से कोसों दूर हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ने जिनको बचने की तौफीक दी है। तो जिनको अल्लाह ने बचने की तौफीक दी है, इनके करीब हो जाएं तो अल्लाह ने चाहा तो हमारी भी बचने की सूरतें पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जी, आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर का सबसे बड़ा जो फितना है वो ये है कि निगाहें जो हैं वो पाक नहीं रहीं, और जिसकी निगाह जो है वो पाक नहीं होती उसमें तहारत कभी भी नहीं आ सकती। और दूसरी तरफ सिनेमा घर और ये जो मोबाइल पैकेजेस हैं, रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी है। आज के नौजवान के हाथ में नॉवल है और नौजवानों की जो खलवतें हैं वो भी पाक नहीं है। तो इसलिए इसमें वालिदैन का भी कुछ ना कुछ कसूर है कि उन्होंने इनकी उस तरह तरबियत नहीं की, उनकी खलवतों पर नज़र नहीं रखी, और इसमें इन्होंने इनकी दुनिया तो सवार दी लेकिन जो हकीकी और अब्दी ज़िंदगी है वो इनकी तबाह होती जा रही है। इसलिए हमें अपनी औलादों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखानी चाहिए और इनको तलावत कुरान में पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए। निगाहों की हिफाजत की कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। मानता हूँ कि बदनिगाही के मौके हैं, लेकिन इसमें जो शरीयत ने हमें जिन चीज़ों का मुकल्लफ नहीं किया है उस तरफ भी आप गौर करें कि निगाह लौटा ले, फ़ौरन फेर ले अपनी निगाहों को। और ज़िंदगी का एक मामूल है, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी तो चलनी है। तो इसमें बस ये कि कोशिश करता रहे। जब दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाएगा ना और गुनाह से बचने का जहन बन जाएगा, और ये जहन बन जाएगा कि मैंने इस रास्ते पर चलना है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए अल्लाह उस रास्ते पर चलना आसान फरमा देता है। वालिदैन ज़हन बना ले कि हमने अपनी औलाद के रास्ते पर चलना है, तो अल्लाह ताला उनके लिए वो रास्ता अपनी रहमत से आसान फरमा देगा। यूँ इंशाअल्लाह बचने की और आगे बढ़ने की सूरतें पैदा होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले।